احساسات کے مالک، جمیل نیتوں کے حامل، محبت انوار اور وجہ سکون و قرار تشریف فرما ہے۔ اور میں اپنے لیے اس وقت یوں سمجھتا ہوں جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر نے اللہ کے حضور گزارش کی کہ میرے بھائی کو میرے لیے قوت، تمکین، تسکین بنا وَأَخِشْ دُدْ بِهِ ازری۔ وہی کیفیت مجھے یہاں لگتی ہے کہ میرا دایاں بازو بھی مضبوط ہے اور میرا بایاں بازو بھی مضبوط ہے، باقی رہے آپ اور میں سینہ بسینہ ہیں، یہ دو بازو ہیں، ہم نے ان دونوں نے سب کو پکڑ رکھا ہی ہوں۔ کیسی خوبصورت ایک ترتیب ہے، یہ بھی ایک بازو ہے اور یہ بھی بازو ہے، آپ میرے سامنے ہیں، میرا سینہ آپ کے سامنے ہے، ہم صدر بصدر ایک دوسرے کے سامنے، اور انہوں نے لپیٹ کے رکھا ہوا۔ واقعی اخش دودھ بہی ازلی کی آج حسین توجیہ مجھے بڑی تسکین دے رہی ہے۔ آپ نے مفتی زماں کی زبان سے فرمان نبی آخر الزماں حرز جاں بنایا، قلوب و ارواح کو معطر کیا، اور بیٹھے بیٹھے سرکار دو عالم کے حضور اپنی روح کو طواف کے لیے آپ مصروف دیکھ رہے تھے، جسم آپ کا یہاں تھا، روح مدینہ منورہ طواف میں مصروف تھی۔ وہ کیفیت تب بھی میرے مزاج پر مسلط ہے اور میری روح کی نگہبان ہے۔ حضرات یہی وہ حسین و جمیل لمحات ہیں، یہی وہ خوبصورت ساعتیں ہیں جس میں سوئے ہوئے وقت بھی بیدار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اور آپ نے دیکھا تو نہیں، سنا ضرور ہے، اور جس نے کہا ہے اس نے بھی غلط نہیں کہا کہ خربوزے کو دیکھ کر آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ تو مان کیسے لیا آپ؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، وہ منظر تو میں نے نہیں دیکھا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ کیا یہ صحیح نہیں؟ لیکن اس کو ہم اگر مثال میں لائیں تو یوں لا سکتے ہیں، یوں لا سکتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ سکتا ہے، ایک خربوزہ دوسرے کو اپنے رنگ میں رنگنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ عوام جب خباز کی محفلوں کو سجاتے ہیں یا خباز عوام کو اپنے دامن میں لیتے ہیں تو اپنا اندر کا رنگ ان کو چڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب خربوزہ سے خربوزہ رنگ پکڑے یا نہ پکڑے یہ مادی چیزیں ہیں، آؤ چلتے ہیں جناب رومی کی بارگاہ میں۔ عرض کن ہے وہ فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو تمہارا دشمن کون ہے؟ سمجھتے ہو اس بات کو کہ تمہیں قرب ربانی کی منزلوں سے دور لے جانے والا کون ہے؟ تمہیں غفلتوں میں اتارنے والا، تمہیں قرب کی لذتوں سے محروم کرنے والا، تیرے روح کے اندر جو عشق کے ولولے تھے انہیں سرد کرنے والا، تیرے دل و روح کی جولانیوں میں، تیرے روح و قلب کی جولانیوں میں سردی پیدا کرنے والا، جمود پیدا کرنے والا اور ان لہروں کو روکنے والا کون ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جناب رومی علیہ رحمہ نے اسی کو سہارا کمال سمجھ کر فرمایا،
آدھا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، آدھا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، دشمن آپ کے دو ہیں، دشمن آپ کے دو ہیں، ایک جان کا دشمن اور ایک ایمان کا دشمن، ایک آپ کے جسم کا دشمن ہے اور ایک آپ کے ایمان کا دشمن ہے، یہ دو آپ کے دشمن ہیں۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جان اور جسم کا دشمن غالب ہو جائے تو آپ کو لوگ شہید کہتے ہیں، اور اگر آپ غالب ہو جائیں تو آپ کو لوگ مجاہد کہیں گے، ہار جائیں تو غازی، جیت جائیں تو مجاہد، مر جائیں تو شہید، تین جہتیں۔ یہ ظاہری دشمن ہے۔ جب مومن کفر کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، مومن کا ایمان اور کافر کا کفر جب مقابلے میں آئے اور طلب مبارزت ہو، میدان کارزار گرم ہو، تلواروں کی جنکار ہو، تیروں کی برسات ہو، سینہ آدمی تان کے کھڑا ہو جائے، اس وقت جیت گیا غازی ہے، ہار گیا مجاہد ہے، مر گیا شہید ہے۔ لیکن سید عالم فرماتے ہیں قد رجعنا من جہاد الاصغر الی الاکبر، صحابہ پوچھتے ہیں حضور وہ بڑا جہاد کون سا ہے جہاں بچے شہید ہوں، جہاں بچے یتیم ہوں، جہاں بیویاں بیوہ ہوں، جہاں ماؤں کا فراق غالب آئے، جہاں باپ چھوٹ جائے، جہاں وطن گھر مال و منال جائیداد و رشتے چھوٹ جائیں اور آدمی پیوندے خاک ہو جائے، قبر اس کا بسیرا بن جائے، وہ چھوٹا جہاد ہے۔ تو ہم حیران ہیں کہ بڑے جہاد کا عالم کیا ہوگا، وہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو سید الکائنات قاسم الخیرات قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدھا عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن ہوا ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا، اس کے ساتھ میوے جہاد رہنا، اس کے ساتھ ہر وقت مبارزت میں قائم رہنا، تلوار بدست رہنا، نیزہ بنشان رہنا، یہ مومن طرف فرض ہے اور وہ بڑا دشمن ہے۔ حضور بڑا کیسے ہوا؟ فرمایا وہ شیطان ہے نا، اگر اس کے ساتھ لڑتے لڑتے مر گئے، تم ہار گئے تو کافر ہو گئے، اور اگر جیت گئے تو ولی اللہ ہو گئے۔ سمجھے پہلے؟ اگر اس کے ساتھ لڑتے لڑتے تم ہار گئے، مردود ہو گئے، اور جیت گئے تو ولی ہو گئے۔ تو اعلان ہوتا ہے جبریل اصل دشمن کے ساتھ یہ مجاہد جیت گیا ہے، اب یہ خالی مجاہد نہیں رہا، اب یہ میرا ولی ہو گیا، میں اس کا ولی ہوں وہ میرا ولی ہے، میں اس کا دوست ہوں وہ میرا دوست ہے، مجھے اب اچھا لگتا ہے، مجھے اس سے اب پیار ہو گیا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ آسمانوں میں کہہ دو نا کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے اس کو سب اچھا کہہ دو، اور زمین والوں کو بھی کہہ دو کہ جسے رب اچھا کہے اسے اچھا دیکھو، اچھا سنو، اچھا کہو۔ جناب رومی یہاں لا کر تمام دنیا میں رہنے والے اہل ایمان کو خبردار کرنے کے بعد ایک پیغام دے رہے ہیں۔ بہارا مجھ میں رستے اندر خزاں، بہارا مجھ میں رستے اندر خزاں، پر بہارستی خزاں، پر بہارستی خزاں، مگریز ازاں، پر بہارستی خزاں، مگریز ازاں۔ بہارا مجھ میں رست اندر خزاں، ایک خزاں ہے اور ایک بہار۔
جو لذتیں فنا ہو جائیں وہ خزاں ہیں، جہاں سکھ دکھ دونوں مل کے آئیں وہ خزاں ہے، جہاں پھول اور کانٹا مل کے آئیں وہ خزاں ہے، جہاں بہاریں آئیں روٹس آئیں وہ خزاں ہے، جہاں وقتی نشو و نما آئے اس کے بعد پھر رسوائی آئے وہ خزاں ہے، اور اسی خزاں کے پردے میں بہار جنم لے رہی ہے، اسی خزاں کے پردے میں بہار جوانی کی طرف رخ کر رہی ہے۔ ارے معلوم ہوا کہ خزاں کے پردے میں بہار موجود ہے، یہ خزاں کیا ہے؟ وہ بہار کیا ہے؟ اس خزاں اور بہار کو کیوں ملا کے رکھا؟ فرمایا تیرے نفس کی شرارت خزاں ہے، نفس و شیطان کے وسوسے خزاں ہیں، میلان دنیا خزاں ہے، غفلتیں خزاں ہیں، گناہ خزاں ہیں، معصیت آلود زندگی خزاں ہے۔ اس کے پردے میں بہار بھی موجود ہے، ذرا اس طرح سے رخ پھیر کے رب کی طرف دیکھ تو بہار تجھے گلے لگا دے گی۔ اس لیے فرمایا بہار مجھ میں رست اندر خزاں، وہ بہار خزاں معلوم ہوا کہ یہ کہیں دور ہے، اس لیے فرمایا بہاراں۔ یہ کون سی بہار ہے؟ یہ جلدی تو نہیں ملتی، یہ مرنے کے بعد ملتی ہے، یہ عادتیں بدلنے کے بعد ملتی ہے، یہ خصلتیں تبدیل کرنے کے بعد ملتی ہے، یہ نفس کو رام کرنے کے بعد ملتی ہے، یہ شیطان کو دور کر دینے کے بعد ملتی ہے۔ اور جب اس خزاں سے آدمی فارغ ہو تو جو بہار ملتی ہے وہ بہار یہاں بھی قرار دیتی ہے لیکن قرب خدا میں آپ کو براجمان کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا بہاراں مزمرست اندر خزاں۔ یہ جو خزاں ہے نا، اس کے اندر ایک دیکھو، جیسے پھول ہے، میں آپ بتاتا ہوں، جیسے پھول ہے، آپ سونگھتے ہیں، پھول سونگھتے ہیں، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھول پکڑتے ہیں، ناک کے ساتھ لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، سونگھتے پھول ہیں۔ کو پوچھے کیا کر رہے ہو تو جواب کیا دیتے ہیں آپ؟ خوشبو سونگھ رہا۔ نظر آئی ہے، مس کی ہے، نہ نظر آئے، نہ پکڑنے میں آئے، نہ ٹٹولنے سے معلوم ہو، نہ انگلی لگانے سے معلوم ہو، یہاں ہے اور یہاں نہیں۔ اور پھول کی پتی ہاتھ لگاؤ تو موجود، ٹٹولو تو موجود، ہلاؤ تو موجود، سونگتے پھول ہو اور متعبیر کچھ اور کرتے ہو۔ معلوم ہوا بظاہراً پھول تو ہے لیکن اس پھول کے اندر ایک چیز موجود ہے جس کا نام خوشبو ہے۔ رات میں ایک بات اور عرض کرنے لگا۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، دیکھو یہ جناب رومی نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا، اب میں جناب رومی کی وہ غرض و غایت تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو سامنے بات ابھی آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پھول اور خوشبو یہ کتنے نزدیک ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے دانشور بیٹھے ہوئے ہو، علماء تو جانتے ہی ہیں نا، میں ان کو تو مخاطب نہیں کرتا، یہ تو میرے پشت پناہ ہیں، میرے دست و بازو ہیں، میری آنکھوں کا یہ نور ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو آپ مجھ سے قریب ہیں، نہ میں آپ سے دور نہ آپ مجھ سے دور، مگر جب ہم اتنے نزدیک ہیں تو پھر میں نزدیک والوں سے کیوں نہ پوچھوں کہ بتاؤ پھول میں خوشبو ہے؟ کتنی دور ہے؟ کتنے قریب ہے؟ کوئی آدمی اندازہ کر سکتا ہے؟ مسجد، اس مسجد کے اندر معنی ہے پانی، اس کے اندر معنی ہے، ذرا کوئی بتائے کہ لفظ اور معنی کتنے نزدیک ہیں؟ کوئی بتائے پھول اور خوشبو
کتنے نزدیک ہیں؟ کوئی بتائے جسم اور روح کتنے نزدیک ہیں؟ روح جسم سے اور جسم روح سے کتنے فاصلے پر ہے، کتنے قرب پر ہے؟ اور جناب رومی فرماتے ہیں تن سے جانو جان سے تن مستور نیست. یہ جسم جان ہے، یہ جان جسم ہے، اور نزدیک کتنے کتنے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کتنے نزدیک ہے. اس نزدیکی کو بیان کرنے کے بعد جناب رومی ارشاد فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. پھول اور خوشبو، بندہ اور روح، لفظ اور معنی کتنے نزدیک ہیں؟ بتا نہ سکو گے. تفسیر کرنا چاہو تو نہ بتا سکو گے. تو رب فرماتا ہے اسی پہ حیران ہو گئے ہو تو میں ایک بات اور نہ بتا دوں، میرا نبی ایمان والو جتنا تمہاری روح تمہارے جسم کے قریب ہے، میرا نبی اس سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہے. اس سے بھی میرا نبی قریب. جب وہ اتنے قریب ہیں تو پھر وہ مجسم بہار ہے، پھر میرا نبی مجسم بہار ہے. وہ ابدی قرار ہے، وہ ابدی قرار ہے، وہ مجسم قرب ہے، وہ مجسم نور ہے، وہ مجسم بہار ہے. تو یہ دنیا نبی سے ہٹ کر یہ ساری خزاں ہے. اس خزاں کے پردے کو ہٹاؤ تو اندر نبی کا نور موجود ہے. بہاراں مزمرست اندر خزاں پر بہارستی خزاں مگریز ہر تر خزاں ہی خزاں، ہر تر خزاں ہی خزاں ہے، اور خزاں کے ہر پردے کے اندر بہار ہی بہار ہے. تم نے خزاں سے پیار کر لیا، اٹھاؤ اس خزاں کو، اندر دیکھو بہار ہی بہار. اسی لیے جناب مجدد سرہندی فرماتے ہیں یوں ہر گھر میں ہر مسجد میں چپ چاپ داخل نہ ہو جایا کرو، کوئی ہو کہ نہ ہو کہہ دیا کرو السلام علیکم. تو پوچھا کیوں؟ وہاں کوئی بھی نہیں. فرمایا وہاں روح نبی نور نبوت مصطفیٰ موجود ہوتا ہے. یہ جہاں فانی ہے اور خزاں ہے، یہ نفس فانی ہے اور خزاں ہے، یہ دنیا فانی ہے اور خزاں ہے. اس کا پردہ اٹھاؤ پھر نبی ہی نبی ہے. بہاراں مجھ میں رست اندر خزاں پر بہارستی خزاں مگریز آگے جا کے بہت عجیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چلو ایک دنیاوی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں کہ تکالیف کو خزاں کہہ دو، بیماریوں کو خزاں کہہ دو، قرضے کو خزاں کہہ دو، بینک کرپسی کو خزاں کہہ دو، گھر کی الجھن کو خزاں کہہ دو، بیٹے نافرمانوں کے خزاں کہو، باپ لاپرواہ اور منحرف ہو گیا ادائے حقوق سے تو خزاں کہہ دو، مرد عورت کی لڑائی ہو گئی تو خزاں کہہ دو، دکان میں نقصان ہو گیا تو خزاں کہہ دو، تجارت میں نقصان ہو گیا تو خزاں کہہ دو، چلتے چلتے گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آدمی بچ گیا گاڑی تباہ ہوئی تو اس کو خزاں کہہ دو. لیکن اس خزاں کے اندر بھی تو بہار ہے نا. کوئی پوچھے کہ گاڑی تباہ ہوئی تو بہار کہاں سے آئی؟ تباہ ہوئی، ٹائر تباہ ہوئے، باڈی ختم ہو گئی، جان شکر کرتے ہیں اللہ اللہ کر کے جان بچی، تو بہار کہاں ہے؟ گھر میں لڑائی ہوگی، بیوی وہ گئی اور بیوی رہ گئی، خامد وہ گیا. اور کسی زمانے میں سنا کرتے تھے عورت بھاگ گئی اور آج کا سنتے ہیں اللہ ہی رحم کرے. پہلے مرد تعویذ لیا کرتے تھے، منوا دو یا نہیں جاتی.
تو آج کل عورتیں تعویذ لینے ہو جنا ہی نہیں آمدا پیا کوئی مہربانی کر کوئی کیا تو خزاں تو کیا ہی ہے خزاں ہی ہے نا اس سے بڑی خزاں اور کیا ہوگی. تو اس خزاں کے اندر بھی بہار ہے. کیوں؟ بیوی خامد سے، خامد بیوی سے، بھائی بھائی سے، اور شوہر اور مرد جورو سے جسا نو آختے ہیں. یہ آپس میں لڑائی ہو گئی. فرمایا اس میں بھی بہار ہے. کیوں؟ خوشی میں تو آپ نے سجدہ نہ کیا، خوشی میں رب کو یاد نہ کیا، خوشی میں استغفار نہ پڑا، راحتوں میں ذکر اللہ نہ کیا، صحت و برکتوں میں سجدہ نصیب نہ ہوا. آپ نے خوشی اور برکتوں میں قرآن کا منہ نہیں دیکھا، اور جب تکلیف آئی، خزاں آئی، تو تم نے فوراً قرآن کھول دیا، فوراً تسبیح پکڑ لی، فوراً تیرا سر سجدے میں گیا. بتا دنیاوی اعتبار سے اب اس خزاں سے نکل کر بہار ملی کہ نہ ملی؟ بہار ملی کہ نہ؟ معلوم ہوا کہ اگر تیرا دل عشق آشنا نہیں، تیری روح محبت سے سرشار نہیں، اور تیرا سر سجدوں سے پیار، اس کا پیار نہیں، تو پھر رب العالمین تکلیف دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. حضرات ایک بات اور سنو، اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید. اللہ ظلم نہیں کرتا، اس کی شان کے خلاف ہے. قدرت رکھتا ہے، اس قدرت کو استعمال نہیں کرتا. اپنے بندوں ایمان والوں کو ظلم سے بچا کے رکھتا ہے. تو پھر یہ ایکسیڈنٹ ہوا، یہ موت آ گئی، یہ بیوی بھاگ گئی، یہ بچے فوت ہو گئے، یہ قرض آ گئے، یہ سب چیزیں آ گئیں، تو کیا ہوا؟ فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ تم میرے تھے، میرے ہو، میرے ہی رہو گے. بات سمجھو میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو. آپ میرے ہی تھے، میرے ہی ہیں، میرے ہی رہیں گے. اب جب تیرا رخ ادھر نہیں ہو رہا تو مجھے تجھے کان سے پکڑ کر اپنی طرف پھیرنے میں حرج کیا ہے. میں جو تیری گردن پکڑ کے زمین پہ تیرا سر رکھ رہا ہوں اور تو مجبور ہو کے پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، تو یہ میں تجھے پڑھوا رہا ہوں. ایک وہ ہے نہ اس کی گردن پہ ہاتھ ہے، نہ وہ مجبور ہے، مگر مسرور ہو کے پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلی. کہاں مسرور ہو کے پڑھنے والے اور کہاں مجبور ہو کے پڑھنے والے. جو غافل ہو وہ مجبوراً پڑھتے ہیں، اور جو عشق والے ہیں وہ مسرور ہو کے پڑھتے ہیں. اس لیے میں تمہیں مصیبت میں گرفتار کرنے کے بعد اپنی یاد دلاتا ہوں، اپنی یاد دلاتا ہوں. کبھی ادھر مایوس ہوئے، کبھی ادھر مایوس ہوئے، کبھی ادھر نا امید ہوئے، کبھی ادھر بے یقین ہوئے. تو جب فارغ ہوئے تو اب اپنے گھر میں سکون نہیں، چلو پھر خدا کے گھر میں چلتے ہیں. یا سر سجدے میں رکھ کے یا آنسو نکل آئے یا سبحان ربی الاعلی کا گیت گانے لگے، تو رب نے فرمایا کہ یہ میں تمہیں اس لیے لا رہا ہوں کہ تیری روح پاک کروں، تیرا دل پاک کروں، تیری زبان پاک کروں، تیرا جسم پاک کروں، تیرا دماغ پاک کروں، تیرا تن پاک کروں، تیرا من پاک کروں، تیرا ظاہر پاک کروں، تیرا باطن پاک کروں، تیری دنیا پاک کروں، تیرا حشر پاک کروں. کہ تو میرا تھا، میرا ہے، تو میرا ہی رہے گا، تو کیوں نہ میں تمہیں اپنا بنا لوں. اس کیفیت میں لے جانے کے بعد جناب رومی ایک منزل اور آگے جاتے. اس پورے قافلے کو لے کر جناب رومی ایک قافلہ اس قافلے کو لے کر ایک قدم اور آگے بڑھ رہے، اور وہاں ایسا جو خوش ہو کے مرے. مجبوراً ہی مرتے ہو نا. تو رب فرماتا ہے کہ جب تمہارے نصیب میں ہے ہی مرنا تو میرے پروگرام کے مطابق مرو. تم نے مرنا تو ہے نا، مرنا تو ہے نا، تم نے مرو. پھر رب فرماتا ہے مرنا تو ہے نا تمہیں، مرنے کے بغیر گزارا نہیں، نہ چارہ ہے، نہ کنارہ، نہ سہارا، مرنا ہی مرنا. تو فرمایا مرو، پھر میری مرضی کے مطابق مرو. اور بظاہراً بلا تموتن الا وانتم مسلمون.
جب مرو تو مسلمان ہو کے ہی مرو. لیکن عاشق یہ کہتے ہیں، رومی فرماتے ہیں می طلب در مرگ خود عمرے دراز. رب فرماتا ہے مرو، مسلمان رہ کے مسلمان ہو کے مرنا. اور جناب رومی فرماتے ہیں کہ تمہیں زندگی سے کتنا پیار ہے بھائی، اس زندگی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. جھوٹ بھی بولتے ہو تو زندگی کے لیے، سچ بولتے ہو تو زندگی کے لیے، حلال حرام کماؤ تو زندگی کے لیے، کبھی پرواہ تک نہیں کرتے زندگی کو آسائش دینے کے لیے. اور ایک مرید ہو گیا کمزور، لاغر، قرضدار ہو گیا تو سیدھا اپنے پیر کے پاس گیا. حضرت جی پریشان ہو. تو کیا پریشانی ہے تجھے؟ قرضہ تنگ کرتا ہے، رزق نہیں ہے، بڑی کمزوری ہے رزق. تو آپ نے فرمایا ساتھیو اس کے لیے دعا کرو کہ اس کے گھر رزق زیادہ ہو جائے. اللہ تو اس کو رزق دے، رزق حلال عطا فرما. تو وہ مرید اٹھ کے نا تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا پیر کا، جی صرف رزق کے لیے لیا کہو، یہ حلال حرام کا چکر دے. آپ سے میں نے کہا رزق کے لیے، اور آپ قاعدے لگانے شروع ہو گئے ایسا ہو ویسا. ہاتھ پکڑ لیے، نہیں صرف رزق واسطے دعا منگو پمیں جیا ہو ہے. یہ کیوں کس طرح کرتے ہو؟ جی زندگی کے لیے، زندگی کے لیے. اور زندگی کس کے لیے؟ سوچو نا، پوچھو دل دماغ سے. کپڑے کس کے لیے ہیں؟ جی زندگی کے لیے. یہ بیوی بچے کس کے لیے؟ زندگی کے لیے. اے بیوی اے شوہر کس کے لیے؟ زندگی کے لیے. یہ بچے فرمایا زندگی کے لیے. یہ مکان زندگی کے لیے. یہ بینک بیلنس زندگی کے لیے. یہ تجارت وزارت حکومت شرارت کس کے لیے؟ یہ زندگی کے لیے. ارے میں پوچھتا ہوں پھر زندگی کس کے لیے؟ پھر زندگی کس کے لیے؟ یہ بھی تو بے مقصد تو نہیں نا. اگر مقصد ہے تو وہ کیا ہے؟ صرف کھانا پینا مقصد ہے؟ کیا انسان حیوان ہے؟ یہ انسان الانسان سری و عناصرہ، جب خدا کی قدرتوں میں سے ایک راز انسان ہے تو کیا یہ اتنا بے عبث اور اتنا بے مقصد ہے؟ جب اتنا بلند و بالا ہے تو ہم پوچھتے ہیں سب کچھ زندگی کے لیے، بتاؤ زندگی کس کے لیے ہے؟ اور جناب رومی فرماتے تمہیں زندگی اتنی پیاری ہے تو پھر قانون خدا کے مطابق جیو، قانون خدا کے مطابق مرو. مرنا تو ہے ہی ہے نا. کون جیے گا؟ اللہ کے بغیر سب نے مرنا ہے، مگر جو اپنی مرضی سے مر گیا وہ واقعی مر گیا. اور جو خدا کی مرضی کے اندر، خدا کے نور کے اندر گوتے کھاتے ہوئے دنیا چھوڑ گیا، وہ مر تو گیا لیکن ساری عمر کی زندگی لے کے گیا. ساری زندگی کے لیے اپنی عمر لے کے. اس لیے فرماتے ہم رہے غم باش. غم اپنے ساتھ رکھ. غم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک غم جاں ہے، ایک غم جانا ہے. وہ فرماتے ہیں ہمراہ غم ہو، غم کو ساتھ رکھ. تو غم کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، خود کو غم کے ساتھ رکھ لے. ایک غلط من نا، غم کو اپنا بنا لے، اور نہیں اتنی ہمت تو خود کو غم کے ساتھ رکھ لے. تو پھر کیا با وحشت بساز، ہیبت، وحشت، تنگی، پریشانی، رونا، آہوزاری، انکساری، اشک باری، یہ اپنا لے. اور غم اونا بچھونا غم بنا لے، غم ہی رکھ لے. یہ کون سا غم؟ غم جان نہیں، غم جانا. اپنا غم نہیں، غم جانا. غم جانا کیا ہوتا ہے؟ جب تک محبوب نہیں ملتا اور اس کے ہجر میں جو روتا ہے وہ غم جانا ہے. اور ہم کو کچھ جو نہیں ملا تو بہت خوبصورت ایک قول مجھے یاد آیا ہے اور میں اس کو ترنم کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. تجھے اعتبار الفت، تجھے اعتبار الفت جو نہ آ سکا ابھی تک،
تجھے اعتبار الفت جو نہ آ سکا ابھی تک میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے، تیرا دل تیرا غم رہے سلامت، تیرا غم رہے سلامت، میرے دل کو کیا کمی ہے، تیرا غم رہے سلامت، میرے دل کو کیا کمی ہے، ہم رہے غم باشوں وحشت با وحشت بساط، می طلب در مرگ خود عمر دراز، غم جانا غم محبوب میں تڑپ تڑپ کے جیو، اور مرنا ہو تو اسی کی یاد میں مرو، مرنا ہو تو اسی کے نام لے کے مرو، یہ جسم اس کا، یہ تن اس کا، یہ من اس کا، یہ ارادے اس کے، یہ سر اس کا، یہ سر اس کا، یہ تن اس کا، یہ من اس کا، یہ جگر اس کا، یہ رگے پٹھے گوشت سب اس کے، میں اس کا، اسی سے ہوں، اسی کا ہوں، تو جب اسی سے ہو تو اسی کے لیے مرو، تو جب اسی کے لیے مرو گے تو پھر وہ مرنے کب دیتا ہے؟ زندہ کر رکھتا۔ اس لیے فرمایا می طلب در مرگ خود عمر دراز، ایسی موت مانگو کہ جس موت کے پردے کے اندر زندگی انتظار کر رہی ہو۔ حضرات گرامی، اور حضرت صاحب بڑے کام کے شاعر، بڑے باخبر شاعر، صاحب نظر اور باخبر شاعر تھے، ان میں بڑی مزدار بات، خوش ہاں کہ از دو جہاں گوشائے غم دارد، فرماتے ہیں خوش ہاں کہ از دو جہاں گوشائے غم دارد، ہمیشہ سر بگریبان ماتم دارد۔ آپ نے دیکھیں کہ بے صبر لوگ، بے صبر عورتیں ماتم کے وقت سینہ پیٹتی ہیں، وہ جب بھی ماتم ہو وہ سینہ پیٹتے ہیں، کوئی صبر کر لیتے، اور جس کا بہت ہی کوئی عزیز ہو، جب وہ داغ مفارقت دے جائے، فوت ہو جائے اور موت اسے اٹھا کے لے جائے، پیچھے رہنے والے سینہ کوٹتے ہیں، کیونکہ غم کی جگہ زبان نہیں دل ہے، غم کا مرکز دماغ نہیں سینہ ہے، سینے کے اندر جو غم پلتا ہے، سینے کے اندر جو غم کے شعلے اٹھتے ہیں، سینے کے اندر دل کے اندر جو غم کے شعلے لپکتے ہیں، تو اس وقت اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے سینے پہ غم زدہ لوگ ہاتھ مارتے ہیں اور چیخیں نکالتے ہیں۔ ایک روایتی چیخیں ہیں اور روایتی سینہ کو بھی ہے، وہ میں اس کی طرف نہیں جاتا، روایتی سینہ کو بھی اور روایتی اشک باری یہ علیحدہ چیزیں، ایک ہے اظہار غم جس وقت بھی ہو جائے، وہ تو سال میں کہیں ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن جب درد غالب ہو، یہ نہیں پتا مہینے میں 2 دفعہ ہو، سال میں 20 دفعہ ہو، یا 5 سال میں 1 دفعہ ہو، لیکن جب ہو تو دل ابلتا ہے، سینہ جلتا ہے، بال جلتا ہے، تو اس وقت آدمی بے صبر ہو کر سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، اس لیے پتا چلے کہ غم نے اس کو ستایا ہے، یہ بار بار اٹھتے شعلوں کو دبا رہا ہے، اٹھتے شعلوں کو دبا رہا ہے۔ تو جناب صاحب فرماتے ہیں اسی ماتم کرنے والے کی طرح تم بھی اپنے محبوب کی یاد میں ایسا سینے پہ ہاتھ مارو تاکہ سارا جہان دیکھے اور پتہ چلے کہ یار کی جدائی میں جل رہا ہے یہ انسان، یہ خوش ہاں کہ از دو جہاں غوش آئے غم دار۔ حضرات یہاں ایک بات اور کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ جانے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن اب ٹھہرنے کے لیے بھی کچھ جو مہمان بٹھا کے آیا ہوں، مہمان پتہ ہے نا آپ کو غالب ہوتے ہیں، مہمان جو کہتے ہیں ماننا پڑتا ہے، اس لیے میں ہوں آپ کا مہمان،
میرا میزبان کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ مہمان غالب ہوتا ہے، مگر ایسے خوبصورت میزبان حافظ سعید مکی مدنی، صرف مکی کا ہے، اوپر کھول مکی ہے، اندر سے وہ مدنی ہے، اس لیے اگر میں مکی مدنی کہہ دوں تو نہیں ہو سکتا، اندر سے مدنی اور اوپر سے مکی، کیونکہ سجدہ مکے کو ہوتا ہے اور دل قربان مدینے میں ہوتا ہے، اس لیے اوپر سے بھی ٹھیک اور اندر سے بھی ٹھیک۔ تو مہمان بڑی شے ہے، اسی لیے اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ عید والے دن سارے روزے دار میرے مہمان ہوتے ہیں، جو وہ کہتے میں وہی کرتا ہوں، جو مانگتے میں وہی دیتا ہوں، کیونکہ مہمان کا احترام میزبان پر ضروری ہوتا ہے۔ میں اپنی محبت کی بنا پر ان کو مہمان، دسترخوان عرفان پر، دسترخوان عشق و الفت پر، دسترخوان محبت و نعمت پر ان کو بٹھا کے کہتا ہوں میرے مہمانوں جتنا جی کرے اٹھاؤ، آج سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ وہ لوگ کہ جو عشق و الفت کی وادی میں تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر، سسک سسک کر اپنے مالک کی نام کی مالا جپتے ہیں۔ سانس ایک اندر آئے باہر آئے تو فرمائی یہ تسبیح ہے، یوں سانس چلتا ہے، میرے ہاتھوں کا اشارہ دیکھتے ہو، یوں ہاتھ چلتا ہے، یہ تسبیح پھر رہی ہے، یہ مالا گھوم رہی ہے، ایک سانس کے ساتھ اللہ اور دوسرے سانس کے ساتھ محمد الرسول اللہ۔ یہ مالا جپنے والے لوگ عاشق ہیں، اور عاشق تڑپتے رہتے ہیں۔ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چھلنی، سمجھتے ہو چھلنی کس کو کہتے ہیں؟ میں ترجمہ کراں؟ ارے نہ بولتے ہو نہ ہاں کرتے، اور اگر میں نہیں کرتا پھر آپ ہی بتا دیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ ادب کی وجہ سے نہیں بولتے۔ جی چھلنی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ چھاننی کس کو کہتے ہیں؟ جی بس یہی بات ہے، آپ نے لام کی جگہ نون لگا دیا ہے، چھاننی۔ تو یہ پنجابی ترجمہ بھی ہے، اس کو آپ حکم دے رہے ہیں چھاننی، چھاننی۔ یہ محبت بھی چھاننی ہے، اس کو بولو چھاننی۔ مجھے چھان کے تیار کر، غلاظت نکال کے محبوب کے نگاہوں کے قابل بنا دے مجھے، ویسے تو نہیں کہہ دیا۔ برائے دیدن روئے تو چشمے دیگرم باید، برائے دیدن روئے تو چشمے دیگرم باید، یہ چشمے کے منظارم جمالت را نمی شاید، یہ چشمے کے منظارم جمالت را نمی شاید۔ میرے مالک مجھے وہ آنکھ دے جو صرف تیرے لیے ہو۔ یہ آنکھ جو مجھے ملی ہے نا، یہ کیا آنکھ ہے؟ پنجابی میں آنکھوں دے جڑی وکھ ہوئے سارے جان تو، اور سارا جان سامنے ہوئے تو کھ نہ دیکھے، سارے جان تو وکھ ہو کے روح یار دا مطالعہ کرے۔ ان چشمے کے مندارم جمالت را نمی شاید، برائے دیدن روئے تو چشمے دیگرم باید۔ یہ جو گھوڑا گدھا عورت مرد بچے بوڑھے نیکی بدی گناہ فواشی آرائشی زندگی، بیکار زندگی باکار زندگی، جھوٹی اور سچی زندگی، گناہ عذاب ثواب، سب کو دیکھنے والی آنکھ میرے آقا آپ کو دیکھنے کے قابل یہ آنکھ تو نہیں ہے۔ وہ اور آنکھ سے جو ہم بند کر دیں وہ کھلے، صرف آپ کا دیدار کرے۔ اس آنکھ کو سرما لگانا ہو تو دو آنسو بہاؤ، اس آنکھ کو کھولنا ہو تو سر سجدے میں لے جاؤ، اس آنکھ کو کھولنا ہو تو جس طرح جسم پاک رکھنے کے عادی ہو اور کپڑے صاف رکھنے کے عادی ہو، اس طرح دل، روح اور احساس اور خیال کو پاک کرنا۔ خیال کو پاک کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ اپنے پیر کی مجلس میں بیٹھ کے ان سے یہی کہا کرو میرے خیال پاک کر، میرے سائیں میرا خیال پاک کر، میرے رہنما میرا خیال پاک کر۔ تو جب خیال پاک ہوگا گندی شے اس میں نہیں آئے گی تو پھر کوئی پاک ہی سامنے آئے گا۔ تو سارے پاکوں سے بڑا پاک جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی نظارہ، انہی کا نظارہ ہوگا. ادھر تیری آنکھ کا کنارہ ہوگا، ادھر ان کا اشارہ ہوگا، اٹھے گی جو آنکھ تو جلوہ و نظارہ ہوگا. میں حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب متعین اللہ بطول حیات ہی، یہ ایک اتنا خوبصورت پھول ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھے ہوں تو سج کے آتے، عوام کی محفل میں بیٹھے ہوں تو دھج کے آتے، اور ان کے نور نظر اور سب کے باعث تسکین خاطر حافظ مکی مدنی، اسی مکی کے اندر ہو. میں جڑی گل چنگی لگی ہوئی کہوں، جو صرف آپ کی ہے میں نے وہ کہہ دیا. یہ ہیں، اور آج ان حضرت علامہ غلام رسول صاحب کے دوسرے صاحبزاد صاحب ملے، مجھے خوشی ہوئی ہے. خوشی خدا سب کی اولادوں کو اسی طرح دیندار، عالم، پرہیزگار رکھے، اور وہ ہر وقت عشق نبی کے نقارے بجاتے رہیں. حضرات ان کی دعوت پر آیا، پہلے تو میں مسجد دیکھی، میں پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا، اس وقت بھی دیکھی تھی اور آج بھی دیکھ رہا ہوں. میرا خیال ہے جناب مجدد صاحب کی اپنی پوری کرامت کا مظہر ہے یہ. میں ان کی ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. پیچھے لوگ پریشان ہوں گے، وہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے، لیکن آپ ان سے زیادہ ہیں، آپ کی دعا ان پر غالب ہے، اس لیے اثر نہیں ہو رہا ان کی دعا کا. اور میں چھوڑ کے نکل گیا ہوتا، پتہ نہیں کیا کہنے لگا تھا. ان کے ہاں وہ لکھتے ہیں، عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، وہ ہیں کون، میں مجھے کچھ نہیں کہنا. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تذکرے میں کہ میں اپنے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی، وہ لکھتے ہیں میں اپنے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر چند بزرگ علماء ذی شان کی معیت میں جناب مجدد سرہندی کے حضور حاضری کے لیے روانہ ہوئے. یہ بڑا قابل ذکر ہے، علامہ ربانی صاحب قابل توجہ ہے. یہ وہ فرماتے ہیں ہم روانہ ہوئے تو جب مزار سامنے آیا تو میرے شیخ اشرف علی صاحب تھانوی اور ان کے ساتھی یہ تشریف لے گئے، مزار کے اندر چلے گئے، اور میرا دل نے نہیں مانا، میرا دل رک گیا، میں نے نہیں جانا. تو وہاں ایک دیوار تھی، میں اس پر بیٹھ کے کتاب پڑھنے لگ گیا کہ جب وہ آئیں گے تو ہمراہ ہو جاؤں گا. میں ہمراہ کعبی کے انتظار میں اپنی نظر کو کتاب سے مانوس کر لیا. تھوڑی دیر ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا، بڑا لمبا دراز کر، بڑا چوڑا سینہ، خوبصورت سفید لباس، زرق برق سفید لباس، نورانی دستار، بڑی داڑھی، بڑا چہرہ، بہت خوبصورت انسان، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، بڑے تمتراق و تنتنے سے، بڑے وقار و روب سے، ہر قدم پر جیسے کہ نور برس رہا ہو، وہ میری طرف آ رہے ہیں. تو جوں وہ قریب آ رہے تھے میرے دل پر ہیبت طاری ہو رہی تھی، ہیبت طاری ہو رہی تھی. تو جب وہ قریب آئے تو میں تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، تو میں کھڑا ہو گیا تو میں نے فوراً پوچھ لیا حضرت آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے ساتھی تو میرے پاس اندر آئے، تم نہیں آ رہے تھے تو میں نے سمجھا میرے مہمان ہو تو چلو تجھے میں خود ہی آ کے مل لیتا. تو وہ گر گئے، دریابادی گر گئے. تو جب واپس یہ حضرات آئے تو انہیں پکڑ کے اٹھا رہے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ جھاگ نکل رہی ہے، تم پریشان ہو، آنکھیں بند ہیں، کیا ہوا؟ تو وہ رونے لگ گئے، زارو قطار رونے لگے. مجھے اندر لے چلو. ارے کہاں لے چلے؟ اندر لے چلو. ارے کیا ہوا تجھے؟ بس اندر لے چلو. کیوں؟ وہ آئے تھے اور دل لے گئے، وہ آئے تھے اور دل لے گئے. میں کسی کا نہیں رہا، مجھے جانے دو، مجھے شیخ کے پاؤں چومنے ہیں جا کے. ہوا کیا؟ آپ اندر گئے تو وہ مجھے اپنے سینے سے لگانے یہاں آ گئے کہ تم میرے مہمان ہو، ہم مہمانوں کو خالی نہیں چھوڑتے، مانو یا نہ مانو ہم میزبان ہیں، مہمانوں کی قدر کرنا جانتے ہیں.
یہ ہے خوبصورت جہت ہے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو زمین کے اوپر رہیں تو مر جائے بہاریں، اور زمین کے 4 فٹ 3 فٹ 2 فٹ نیچے چلے جائیں تو بھی وجہ سکون و قرار ہے۔ یہ بہار بدامہ، یہ بہار بدامہ ہے، یہ کمر بدست چلتے ہیں، یہ سورج بدست چلتے ہیں، یہ عرش کو سامنے لے کے چلتے ہیں، رہتے فرش پر ہیں، دیکھتے عرش کو ہیں، اور جو آ جائے اس کو عرشی نشہ پلا دیتے ہیں۔ انہی کی جاری کامگاری ہے، انہی کی جاری ستمگاری سے رہائی دینے والی ہے۔ لہذا یہ یاریاں سلامت رہیں۔ میرا اور آپ کا روحانی مربی، پیشوا اور زندگی کو نیا پیار اور نکھار دینے والا میرا محبوب جناب رومی، ہم انہی کے غلام ہیں اور اپنے اپنے آقایان نعمت کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں رومی کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ ہماری پشت پر رکھے اور نگاہوں میں رومی سجا کے رکھ دیے۔ ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور اے شیخ آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور آج اس محفل کو سجا کے سب کو بلا کے یہ میخانہ محبت گرم کرنے والے میزبانوں آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین، تیرے بندے تیرے محبوب کے یہ غلام، تیرا نام لینے والے، تیرے محبوب کی ذات پر قربان ہونے کا جذبہ رکھنے والے، اللہ کریم ٹوٹے پھوٹے مگر تیری بارگاہ میں سجدہ عبادت، سجدہ محبت ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے یہ تیرے بندے جو تیرے اس خوبصورت گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، اللہ کریم ان کی دنیا اور آخرت منور فرما دے، ان کی دنیا اور آخرت کو اپنی رضا اور رحمت کے نور سے مالا مال فرما، اور جتنے حاضر ہیں بیماریاں دور، پریشانیاں دور، رنج و غم سے دور، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو تکلیف کو عذاب نہ سمجھو، یوں سمجھو کہ خدا میرے دل دماغ کو پاک کر کے اپنے لیے اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ذکر زیادہ شروع کیا کرو۔ اللہ آپ کی زبان کا ذکر، دل کا ذکر، روح کا ذکر قبول فرمائے، جسم آپ کا یہاں ہی رہے مگر روح اور دل یہ نبی پاک کے قدموں کا طواف کرتے رہے۔ خدا یہ ذوق کامل نصیب فرمائے، تمام بیماروں، پریشان حالوں، تنگ دست محتاجوں کو خیریت، عافیت، نہ ختم ہونے والی عزت نصیب فرمائے۔ حضرات آپ سب کے سینے اللہ روشن کرے، اور آپ یہاں بیٹھے رہیں، آپ کا دل مدینہ بنا رہے۔ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔